نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے ناظرین، ہم نے کل شریعت اور طریقت کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، تو میں نے تھوڑا سا مختصر سا آپ کو شریعت اور طریقت کے بارے میں دو باتیں بتائی تھی۔ انہی دو باتوں کو لے کر ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوگی، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو ناظرین، ہم نے کل شریعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کے بارے میں پڑھا تھا کہ طریقت کیا ہے۔ تو آج ہم اسی دونوں باتوں کو لے کر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ تو میں تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں وہ باتیں آ جائیں کل والی۔ یعنی کہ شریعت کے بارے میں بتایا تھا کہ شریعت اللہ تعالی تک پہنچنے کا وہ کھلا اور آسان رستہ ہے، کھلا اور سیدھا رستہ ہے جس کو ہر آدمی بے تکلف طے کر سکتا ہے۔ شریعت اللہ تعالی تک پہنچنے کا وہ آسان، سیدھا اور کھلا رستہ ہے جس کو ہر شخص بے تکلف طے کر سکتا ہے۔ لیکن طریقت اس کے الٹ ہے، طریقت اس کے الٹ ہے۔ طریقت بارگاہ الہی تک رسائی کا وہ پراسرار، پوشیدہ اور پیچیدہ رستہ ہے جس کو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا۔ طریقت کے لیے بارگاہ الہی سے کشش کا ہونا لازمی ہے، بارگاہ الہی میں انسان کا مقبول ہونا لازمی ہے، بارگاہ الہی میں انسان کا نیک ہونا، انسان کا ایمان مضبوط ہونا، انسان کا باطن صاف ہونا طریقت کے لیے لازمی ہے۔ شریعت میں خود چل کر اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے بندہ، لیکن طریقت میں انسان کو یار کی طرف سے کشش ہوتی ہے، پھر جا کے طریقت کے لیے رستہ انسان چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب خضر علیہ السلام کا بے گناہ بچے کو قتل کرنا، کشتی کو توڑنا، ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنانا طریقت تھا، ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنانا طریقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب ارنی عرض کرنا طریقت تھا۔ شریعت میں بجلی پاور ہاؤس سے آتی ہے، کوئی تار کاٹ دے بجلی غائب، کوئی فیوز سڑ جائے بجلی غائب، لیکن طریقت میں نہیں ہے۔ طریقت میں بجلی کی بیٹری انسان کے دل سے متعلق ہے، انسان کے دل کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، انسان کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی کاٹ نہیں سکتا، جسے اللہ کے سوا کوئی فیوز اس کا اڑا نہیں سکتا۔ شریعت میں بجلی پاور ہاؤس سے آتی ہے، لیکن طریقت میں بجلی سیدھا انسان کے دل سے پیدا ہوتی ہے۔ شریعت میں قالب کے ذریعے قلب ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن طریقت میں قلب کے ذریعے قالب کو درست کیا جاتا ہے۔ بات غور طلب ہے، شریعت میں قالب کے ذریعے قلب ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن طریقت میں قلب کے ذریعے قالب کو درست کیا جاتا ہے۔ شریعت الفاظ کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے، شریعت الفاظ کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے، طریقت نگاہوں سے دل کو پلائی جاتی ہے۔ شریعت میں گناہوں کے راستوں یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر پہرا لگایا جاتا ہے کہ ان تک گناہ نہ پہنچنے پائے، یہ گناہ تک نہ جائیں، مگر طریقت میں گناہ کے سر چشمہ نفس ہمارا پر قابو پایا جاتا ہے۔ یہاں سے گناہ نہ بنے نہ چلیں، مرکز کی روک تھام کی جاتی ہے، نفس امارہ کو تبدیل کر کے نفس مطمئنہ بنایا دیا جاتا ہے، جس سے وہ نیکیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، جس سے وہ نیکیوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شریعت و طریقت کے لیے مرکز علیحدہ علیحدہ بنائے. شریعت کے لیے مرکز بجلی ہاؤس بنایا، طریقت کے لیے مرکز انسان کے قلب کو بنایا، انسان کے نفس کو بنایا. طریقت پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے، شریعت پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے جسم کے اعضاء پر قابو پانا پڑتا ہے. جس میں پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مرکز شریعت ہے، اور قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مرکز طریقت ہے. بالکل آسان سی بات. میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم مقدس، جسم مطہر، جسم معطر شریعت ہے، اور میرے مصطفیٰ کا قلب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، وہ انسان کے لیے، وہ ہمارے لیے طریقت ہے. تو سامعین، ان سے فیض پانے والے بھی الگ الگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امت واحدہ یعنی صاحب طریقت بنا دیتا، مگر الگ الگ بنانے میں بندوں کی آزمائش ہے. دیکھیں شریعت والے طریقت والوں کے آستانہ پر جھکتے ہیں یا نہیں، اور طریقت والے شریعت والوں کی طرف راجع ہوتے ہیں یا نہیں. شریعت و طریقت کا چولی دامن کا ساتھ، اور دونوں کا مقصد رجوع اللہ ہے، اور شریعت مشرق ہے، طریقت مغرب ہے. شریعت نور ظاہر بھی رب کے لیے، اور طریقت نور باطن بھی رب کے لیے. شریعت میں رہ کر ظاہری سجدے کرو یا طریقت میں رہ کر قلبی سجدے کرو، اگر کسی طرف بھی جاؤ رب تعالیٰ سامنے ہے. زاہدین نے میدان عرفات بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز شریعت ادا کی، اور عاشقین نے میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. لہذا دنیاوی اغراض کو پس پشت رکھ تک اس تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کر دینا چاہیے. یہ تھی شریعت اور طریقت. انسان کے لیے اگر شریعت پر چلنا ہے تو اس کے لیے بھی رستہ کھلا ہے، انسان نے طریقت کے لیے بھی چلنا ہے تو اس کے لیے بھی رستہ کھلا ہے. لیکن شریعت کے لیے انسان کا ظاہری لباس، انسان کا بجلی پاور ٹھیک ہونا چاہیے. انسان کو جس بجلی پاور سے بجلی سپلائی ہو رہی ہے وہ تاریں ٹھیک ہونی چاہیے. جس فیوز سے انسان بجلی حاصل کر رہا ہے وہ فیوز اوریجنل ہونا چاہیے، وہ فیوز ٹھیک ہونا چاہیے. اگر انسان نے طریقت پر چلنا ہے تو انسان کا نفس پاک ہونا چاہیے. انسان کا نفس دنیاوی اغراض سے، دنیاوی لالچ سے پاک ہونا چاہیے. صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے. یہ ہے طریقت اور شریعت کے دو بنیادی راستے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا لیسن شروع کریں گے، وہ ہے توبہ کا لیسن. تو آئیے میرے ساتھ جڑیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ.